بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق اللہ العظیم. پچھلے بیان میں اور پچھلی ویڈیو میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معاف کرنے والوں کا اور اسی طریقے سے غصہ پی جانے والوں کا اور اسی طریقے سے احسان کرنے والوں کا بڑا درجہ بڑا مقام ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کی ایک زبردست مثال دی ہے. یعنی اس کی ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم میں مذکور ہے، احسان کرنے کی، عفو درگزر کرنے کی اور اسی طریقے سے غصہ کو پی جانے کی. وہ مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ جب انہوں نے ایک موقع پر قسم کھا لیا تھا کہ میں ان لوگوں کی مدد نہیں کروں گا جن کی وہ پہلے مدد کیا کرتے تھے. کچھ لوگوں کی وہ پہلے مدد کیا کرتے تھے، لیکن ایک واقعے کی بنا پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا لیا تھا کہ میں اب آئندہ ان لوگوں کی مدد نہیں کروں گا، کوئی تعاون نہیں کروں گا، کوئی ان کے ساتھ احسان کا معاملہ نہیں کیا جائے گا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ مالدار بھی تھے اور بڑی فضیلت والے تھے، اور آپ کی شایان شان یہ نہیں تھا کہ آپ ایسی قسم کھا بیٹھیں کہ آپ کسی کی مدد نہیں کریں گے. اس کا ایک واقعہ تھا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی قسم کھا لی تھی. وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ بھی بڑا زبردست ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بھی قرآن کریم میں ذکر کیا ہے. وہ واقعہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگا دی گئی، بہتان تراش دیا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک غلط کاری کر دی ہے. غلط افواہیں لوگوں میں پھیل گئی تھیں. اس واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں افک کے نام سے بیان کیا ہے. افک کے معنی آتے ہیں بہتان کے، عظیم بہتان کے، عظیم جھوٹ، بڑے جھوٹ کو کہتے ہیں. اس کا واقعہ کیا ہے؟ اس کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، قرآن کریم میں بھی ذکر ہے، اور اسی طریقے سے اس کا مکمل واقعہ تفصیلی ذکر صحیح مسلم میں اور اسی طریقے سے صحیح بخاری میں بھی مذکور ہے. مختصراً اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے گئے تھے. اس غزوے کا نام ہے غزوہ بنی مصطلق. اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، اور اس غزوے میں امہات المؤمنین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف لے گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. غزوے سے فراغت کے بعد قافلہ واپسی کے لیے روانہ ہو گیا. ایک دن قافلہ جو ہے رات گزارنے کے لیے ایک جگہ پر ٹھہرا، ایک منزل پر ٹھہرا، اور ٹھہرنے کے بعد رات کے آخری پہر میں اعلان ہو گیا کہ قافلہ روانہ ہونے والا ہے، یہاں سے ہم کوچ کرنے والے ہیں. جن کی جو ضرورت ہو، جو حاجت ہو، کسی کو قضاء حاجت کی ضرورت ہو تو وہ فراغت حاصل کر لیں. چنانچہ جن کو بھی ضرورت پیش آئی وہ چلے گئے قضاء حاجت کے لیے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حاجت تھی، قضاء حاجت تھی. آپ بھی چلی گئی جنگل میں، اور ارادہ یہ تھا کہ جلد ہی واپس آ جائیں گے.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر کے لیے ایک اونٹ پر بیٹھا کرتی تھی. آپ کے لیے ایک اونٹ مخصوص تھا جس اونٹ پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھتی تھی. اس اونٹ کو ایک پردہ نما، اس اونٹ کے اوپر اس کی پشت پر ایک پردہ نما ہودج بنایا گیا تھا اس طریقے سے، یعنی پردے کا ایک چھوٹا سا کمرہ، اس کو کہہ سکتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرہ، چارپائی جس طریقے سے ہوتی ہے، چارپائی کے اوپر اس کے اوپر اس طریقے سے دیوار دونوں طرف سے لگا کے اس کے اوپر ایسے پردہ ڈال دیا جائے، تو اس طریقے سے پردہ لگایا گیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی میں رہا کرتی تھی. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اونٹ سے اترنا ہوتا تھا تو اسی پردے والے ہودج کو زمین پر اتار دیا جاتا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس میں سے نکل جاتی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قضاء حاجت کے لیے گئیں اور ان کو وہاں سے لوٹنے میں دیر لگی. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ وہاں گئی تھی تو آپ کے گلے کا ہار ٹوٹ گیا، اور گلے کا ہار ٹوٹ گیا تو وہ کھو گیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی تلاش میں دیر لگی، چونکہ اندھیرا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی تلاش میں دیر لگی اور وہ دیر سے واپس پلٹی. جب وہ واپس پلٹی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے اور آپ کا اونٹ بھی جا چکا ہے. ہوا کچھ یوں تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ہودج میں رہا کرتی تھیں، وہ ہودج اس ہودج کو صحابہ کرام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے اونٹ پر رکھ دیا تھا، یہ سمجھ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں موجود ہیں. ان کا گمان یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہودج کے اندر اس پردہ نما کمرے میں موجود ہیں، اور صحابہ کرام نے اس ہودج کو اس پر رکھ دیا. سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہودج رکھتے ہوئے ان کو احساس نہ ہوا وزن کی وجہ سے کہ یہ تو بہت ہلکا لگ رہا ہے، اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت ہی ہلکی پھلکی تھی. ایک تو نو عمر تھی، کم عمر تھی، اور دوسرے یہ کہ آپ بہت ہی نحیف تھی، وزن کم تھا آپ کا. صحابہ کرام کو اٹھاتے وقت اس کا احساس نہیں ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں موجود نہیں ہیں. تو جب وہ قضاء حاجت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ آئیں اور انہوں نے دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے، تو آپ تھوڑے وقت کے لیے پریشان ہوئی، ادھر ادھر دیکھا، سمجھ میں نہیں آئی. تو انہوں نے بڑی ہی عقل مندی سے اور دانائی سے اور عاقلانہ طریقے پر انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ مجھے کہیں بھی نہیں جانا چاہیے، مجھے اسی جگہ پر ٹھہر جانا چاہیے. حکمت یہ تھی کہ اگر میں کہیں جاتی ہوں، کہیں تلاش کرنے کے لیے نکل جاتی ہوں، تو ممکن ہے کہ میں کہیں دوسرے راستے پر نکل جاؤں یا کسی جگہ میں بھٹک جاؤں، اور اگر میں اسی جگہ ٹھہرتی ہوں تو اگر صحابہ کرام نے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اونٹ پر کمرہ نما ہودج میں نہیں پایا تو تلاش کرنے کے لیے مجھے اسی جگہ واپس آ کر تلاش کریں گے تو مجھے پا لیں گے. اس لیے وہ وہاں پر ایک چادر اوڑھ کر بیٹھ گئیں، اور چونکہ رات کا آخری پہر تھا اور نیند کا غلبہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھی، آپ کو نیند لگ گئی اور آپ سو گئیں، نیند میں چلی گئیں، یعنی آپ سو گئیں. ادھر قدرت کا نظام یہ ہوا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک ذمہ داری تھی، ان کی ایک ڈیوٹی تھی، ان کی خدمت یہ تھی کہ جب قافلہ روانہ ہو جائے کسی جگہ پر پڑاؤ کے بعد، تو ان کو پیچھے رہنا تھا اس انتظار میں کہ کوئی سامان گرا پڑا ہو، کسی کا کوئی سامان رہ گیا ہو تو اس کو وہ لے جائیں اور اس کو قافلے تک پہنچا دیں. چنانچہ کچھ ہلکا ابھی اجالا ہوا تھا، بہت ہی معمولی سا اجالا تھا. اس وقت حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سے قافلہ روانہ ہوا تھا وہاں آئے، اور انہوں نے دور سے دیکھا کہ ایک کوئی شخص جو ہے چادر میں لپٹا ہوا بیٹھا ہے یا لیٹا ہوا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، قریب گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور انہوں نے ان کو پہچان لیا. اور پہچاننے کی وجہ یہ تھی کہ صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھا تھا، اس لیے آپ نے دیکھا تو فوراً پہچان لیا. اور پہچاننے کے بعد انہوں نے بلند آواز سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون،
جب انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو یہ آواز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پڑی، تو اس آواز کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی، اور تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، کوئی بات نہیں کی، کوئی بات چیت نہیں ہوئی آپس میں، ایک لفظ بھی نہیں بولا گیا آپس میں، کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اونٹ بٹھایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹ پر بیٹھ گئیں، اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے آگے سے لے جا کر قافلے تک پہنچا دیا، یعنی یہ لوگ قافلے تک مل گئے۔ ادھر ایک منافق، ایک خبیث، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی جو کہ رئیس المنافقین تھا، وہ تو ایسے ہی اندر سے مسلمانوں کا دشمن تھا، وہ بہانہ ڈھونڈتا تھا مسلمانوں کو بے عزت کرنے کے لیے، امہات المومنین کو بے عزت کرنے کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عزت کرنے کے لیے اس کو ایک بہانہ مل گیا، اس نے واہی تباہی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان لگا دی، واہی تباہی بک دیا، یعنی یہ کہہ دیا کہ نعوذ باللہ ان دونوں نے آپس میں غلط کام کر لیا، غلط کاری کر لی، اور چند بھولے بھالے مسلمان بھی اس معاملے میں ملوث ہو گئے، جن میں خاص طور پر 3 صحابی ہیں، جن میں سے 2 مرد اور 1 عورت۔ 2 صحابی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 1 صحابیہ ہیں حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 صحابہ کرام بھی اس معاملے میں ملوث ہو گئے۔ ان لوگوں نے بھی اس بات کا چرچا کرنا شروع کر دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان غلط کاری ہو گئی ہے، اور اس کا خوب چرچا ہوا، خوب اس کا لوگوں نے چرچا کیا، آپس میں خوب بات کیے۔ اس خبر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر صدمہ پہنچا ہے اس کا تصور آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنی بڑی تہمت لگا دی گئی۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمگین تھے، اور صحابہ کرام بھی اس معاملے کی وجہ سے بہت ہی صدمے میں رہتے تھے۔ چنانچہ قافلہ گھر پہنچ گیا، لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر کے کام کاج میں مشغول ہو گئی، اور آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا کوئی بھی علم نہیں ہے کہ میرے بارے میں کیا بات اڑائی جا رہی ہے۔ لیکن سفر سے واپسی کے بعد انہوں نے ایک معاملہ یہ دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قافلے میں جانے سے پہلے، یعنی پہلے جس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملات کیا کرتے تھے، بات چیت کیا کرتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے، گفتگو کا جو انداز تھا ہنسی مذاق وہ نہیں رہا۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لاتے تو سلام کرتے، احوال پوچھ لیتے، اس کے بعد تشریف لے کر چلے جاتے، اتنا ہی صرف کرتے تھے، اور باقی گفت و شروعیت کچھ بھی نہیں کرتے تھے، اتنا ہی کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے کافی فکر مند تھی، اور اس فکر کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ تھیں، اور جس کی وجہ سے آپ لاغر اور کمزور اور بھی ہو رہی تھی، اور آپ کے اوپر کمزوری بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے آپ بہت ہی کمزور ہو گئی، آپ جو ہے چلنا پھرنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا، اس غم کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اچھی طریقے سے بات کیوں نہیں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہوئی ہے۔ چنانچہ جب کمزوری زیادہ بڑھ گئی اور نکاحت زیادہ ہو گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، اور آپ کے لیے اکیلے جانا ممکن نہیں تھا کہ آپ قضاء حاجت کے لیے جائیں، چونکہ اس وقت جو گھروں میں بیت الخلاء وغیرہ نہیں رہا کرتے تھے، لوگ بیابان وغیرہ میں، کھیت میں، کھلیان میں لوگ جا کر اور تنہائی کے مقام پر جا کر لوگ اپنی قضاء حاجت کو رفع کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت کمزور اور لاغر ہو گئی تھی، اکیلے نہیں جا سکتی تھی، خوف تھا کہ کہیں راستے میں گر جائیں، اس لیے انہوں نے حضرت مصطح جو کہ صحابی ہیں، ان کی والدہ ام مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے لیا، اور اس سے کہا کہ چلیے رفع حاجت کے لیے چلتے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ چلے گئے، ساتھ میں دونوں صحابیات چلی گئیں،
اور رفع حاجت کے بعد جب واپس آنے لگیں یہ دونوں صحابیات، تو راستے میں حضرت مستح رضی اللہ تعالی عنہا کا جو چادر تھا وہ تھوڑا سا لمبا دراز تھا، اور ان کا چادر جو ہے انہی کے پیر میں لپٹ گیا، اور جس کی وجہ سے وہ اس وقت گر پڑی، یعنی چادر ان کا الجھ گیا پیر میں، جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر پڑی، اور گرتے ہوئے انہوں نے ایک لفظ بولا، ایسا لفظ جو بددعائیہ لفظ ہے، عرب میں اس کو بددعائیہ لفظ بولا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا تعیس مستح، مستح کی ہلاکت ہو، مستح برباد ہو جائے۔ مستح تو خود آپ یعنی مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، بچے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا، ارے آپ نے اپنے بیٹے ہی کے لیے، اپنے خود کے بیٹے کے لیے ایسی بددعائیں دے رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ ایک سے نیک صحابی ہیں، بدر میں شریک رہے ہیں، جنگ بدر میں بھی آپ شریک تھے، حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک تھے، لیکن اس جگہ بھی اس صحبت کے معاملے میں لپٹ گئے تھے، الجھ گئے تھے، اس لیے انہوں نے بھی اس بات پر چرچا کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو اس وقت حضرت جب وہ گری ہیں مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تعیس مستح، یعنی مستح ہلاک برباد ہو جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ آپ اپنے بیٹے کو بددعا دے رہی ہیں، ایک نیک صالح پرہیزگار انسان ہے، صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، اور دوسرے یہ کہ مختلف غزوات میں آپ شریک رہے ہیں، جنگ بدر میں آپ شریک رہے ہیں، آپ ان کو بددعا دے رہی ہیں، بڑا تعجب ہوا۔ تو مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کو خبر نہیں کہ یہ مستح تمہارے بارے میں کیا کیا افواہ پھیلا رہا ہے، کیا کیا کہہ رہا ہے؟ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کانوں کان اس کی خبر نہیں تھی کہ میرے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ اس وقت تک تقریباً مہینوں گزر چکے، مہینہ قریب وقت ہو گیا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کانوں کان اس کی خبر نہیں تھی کہ میرے بارے میں کیا افواہ اڑائی گئی ہے۔ تو اس وقت حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ بیان کیا، اور بیان کیا کیسے کیسے آپ کے بارے میں افواہ ہوئی ہے، کس نے شروع کیا ہے، کہ کتنے صحابی آپ کے بارے میں جو ہے خود جو ہے ملوث ہو گئے اس معاملے میں۔ اس وقت جب اس خبر کو سنا تو ایک تو خود آپ لاغر و کمزور تھیں، آپ کا صدمہ ڈبل ہو گیا، دوہرا ہو گیا، اور آپ کی بیماریاں بھی بڑھ گئیں، آپ انتہائی لاغر و کمزور ہو گئی، پریشان ہو گئی۔ اس وقت جو ہے جب وہ گھر تشریف لائیں اور معمول کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا، خیریت معلوم کی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں اپنے گھر یعنی میکے جانا چاہتی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گمان یہ تھا کہ میں گھر جاؤں گا اور اپنے والدین سے اس کے احوال کو معلومات کروں گا کہ کیا مطلب معاملہ پیش آیا ہے، کس طریقے سے میرے بارے میں یہ افواہ پھیلائی گئی ہے۔ تو جب یہ گھر پہنچی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے اپنے والدین سے پوچھا، معلوم کیا کہ کیا بات ہے، میرے بارے میں کیا افواہ اڑائی جا رہی ہے، کیا میرے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، یعنی والدین نے انہیں تسلی دی، صبر دلایا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، اچھی عورتوں کے بارے میں اس طریقے سے لوگ بے عزت کرنا چاہتے ہیں، اچھے لوگوں کے، نیک لوگوں کے لوگ دشمن ہوا کرتے ہیں، تو آپ کے بھی دشمن ہوں گے، اس لیے ایسی باتیں کہا کرتے ہیں، اس لیے اس بات پر توجہ نہ دو، یہ بات ختم ہو جائے گی، یہ بات ویسے ہی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کیسے میں صبر کر لوں، کیسے مجھے تسلی ہو جائے، جبکہ اس بات کا تو پوری طریقے سے ہر طرف چرچا ہے، لوگ اس بات کو بیان کر رہے ہیں، آپس میں جو ہے گفت و شنید کر رہے ہیں، میں کیسے صبر کر سکتی ہوں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت روتی رہیں، آپ کا آنسو گویا کہ تھم نہیں رہا تھا، آپ برابر روتی رہیں، رات روتے روتے گزر گئی، اور اسی طریقے سے اگلی صبح بھی آ گئی، آپ کا جو ہے آنسو نہ تھما، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، برات کی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتہائی غمگین تھے، انتہائی صدمے میں تھے۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا،
اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے گھر کے آدمی تھے ان سے معلوم کیا کہ آپ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی بہترین جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ایسی بات کبھی نہیں سنی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی باتوں سے بالکل پاک اور مبرہ ہیں، آپ اس باتوں پر دھیان نہ دیجئے، یہ باتیں غلط ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اور آپ کے اوپر جو غم تھا اس کو رفع کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ آپ اس باتوں پر زیادہ دھیان نہ دیجئے، اگر آپ کو زیادہ الجھن ہے، صدمہ ہے، تو بہت سی عورتیں ہیں، آپ چاہیں تو آپ ان سے علیحدگی اختیار کر لیجیے، تو ایسے کسی صحابیات سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو کر لیں صدمہ دور کرنے کے لیے۔ اور ایک اور انہوں نے راستہ سمجھایا، اور انہوں نے ایک راستہ یہ سمجھایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیز ہے، ایک بادی ہے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چاہیں تو ان سے بھی احوال کو معلوم کر لیں، وہ بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ آپ کو زیادہ بہتر بتلائیں گے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز سے احوال کو معلوم کیا، اور انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا یہ بات سچ ہے یا غلط ہے، کیسے لوگ اس بارے میں تبصرہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں جانتا، آپ تو بالکل پاک صاف ہیں، آپ بالکل پاک صاف ہیں، کوئی گناہ آپ کے اوپر نہیں ہے۔ البتہ میں ایک چھوٹی سی چیز ان کے بارے میں یہ جانتی ہوں کہ آپ چونکہ نوعمر ہیں، آٹا گوندتی ہیں، گوندنے کے بعد وہ چھوڑ دیتی ہیں، اور چھوڑ کر یا سو جاتی ہیں غفلت کی وجہ سے، یا ویسے ہی سو جاتی ہیں، اور بکریاں آتی ہیں اس آٹے کو چر جاتی ہیں۔ یہ ایک عیب کی چیز، یعنی ان کی یہ عیب نوعمری کی وجہ سے ایک یہ کمی ہو سکتی ہے۔ ان کو انہوں نے بتلایا کہ ایک چیز میں پاتی ہوں صرف ان کے اندر ایک کمی، کہ وہ یہ ہے کہ آٹا گوندھ کر چھوڑ دیتی ہیں اور اس وقت سو جاتی ہیں، اور بکریاں آتی ہیں اس کو چر جاتی ہیں، یہی عیب میں ان کے اندر دیکھتی ہوں۔ اور اس کا بہت طویل واقعہ صحیحین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اس کا واقعہ مذکور ہے صحیحین میں، یعنی بخاری اور مسلم اس کا واقعہ مذکور ہے، تفصیلی ہے، کہ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے منبر پر خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ اگر آپ لوگ اس معاملات کو کہتے ہیں تو آپ لوگوں کو شہادت گواہی دینی پڑے گی کہ ایسا ہوا ہے، اگر آپ کے پاس شہادت نہیں ہوگی تو اس وقت میں آپ لوگوں کو سزا دی جائے گی، حد قذف جاری کی جائے گی، اس لیے اس معاملے میں آپ لوگ غور کر لیجئے۔ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کے پاس سے چند روز کے بعد تشریف لاتے، کبھی اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میکے کبھی پہنچے نہیں، تو اس کے پہلے احوال کے واقع ہونے کے بعد، یعنی واقع افک کے بعد پہلی مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 یا 3 دن کے بعد آپ ان کے مکان پر جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں، اور اس وقت 2 دن ہو چکا ہوتا ہے یا 3 دن، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنسو بالکل تھم نہیں رہا تھا، بالکل روتی جا رہی تھی، آپ بالکل نڈال ہو رہی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ اس واقعے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میکے تشریف لے جاتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ایک مختصر سا خطبہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے بارے میں ایک بات سنی ہے، اگر یہ بات سچ ہے، اگر یہ بات غلط ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور تم کو بری کر دے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضرور تمہیں بری کر دیا جائے گا، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، اگر تم پاک صاف ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضرور تمہارے لیے برات کا اعلان کیا جائے گا، اور اگر واقعی تم سے غلطی ہو گئی ہے، تم سے جو ہے غلط کام ہو گیا ہے، تو اللہ کے حضور توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غلطی کو معاف کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے مہربان ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جذبے میں آ گئی. اس وقت آپ کا آنسو تھم گیا, آپ کا آنسو خشک ہو گیا, آنکھ خشک ہو گئی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے اپنے والد حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ جواب دیجئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ کا. جب انہوں نے کہا کہ میں کیسے بیان کر سکتا ہوں, میں کون ہوتا ہوں بیان کرنے والا, تو آپ رضی اللہ تعالی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ بیان کیجئے, آپ بتائیے کہ میرے ساتھ کیا واقعہ ہوا ہے اور کیا ہے, کیا سچائی ہے, کیا غلط ہے, اس کو آپ بیان کیجئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں نے بھی عذر پیش کر دیا کہ میں کیسے بیان کر سکتی ہوں, میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بول سکوں. تو جب دیکھا کہ دونوں حضرات نہیں بولے, والدین میں سے کوئی بھی ایک نہیں بولے, تو آپ خود جو ہے ہمت باندھی اور دیکھی بہت ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زبردست کلام بولا. عربی میں تو وہ بہت ہی شاندار ہے, لیکن اس کا اردو میں مطلب سنیے کتنا اچھا لگتا ہے. انہوں نے کہا کہ واللہ لقد عرفت لقد سمعتم هذا الحدیث حتی استقر فی انفسکم. میں جانتی ہوں, مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے میرے بات میں ایک غلط بات سنی, میرے معاملے میں ایک غلط بات سنی ہے, یہاں تک کہ وہ آپ لوگوں کے دل میں جم گئی ہے یہ بات, یعنی آپ لوگ اس بات کو یقین گویا کر بیٹھے ہو. اگر میں اس معاملے میں سچ بولتی ہوں اور حقیقت بولتی ہوں کہ میں اس معاملے سے بری ہوں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جانتے ہیں کہ میں بری ہوں, میں گناہ گار نہیں ہوں, لیکن آپ لوگ میری بات کی تصدیق نہیں کریں گے. اور اگر اس معاملے میں یہ کہوں کہ ہاں میں نے یہ بات کی ہے, جبکہ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کی ہے, میں نے مجھ سے یہ غلط کام نہیں ہوا ہے, تو اس وقت میں کہوں کہ میں نے کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا ہے, تو آپ لوگ میری بات کی تصدیق کر لیں گے, یعنی کہیں گے کہ ہاں تم نے یہ کام کیا ہے. تو اب ایسے معاملے میں میرے لیے وہی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا فصبر جمیل. اس وقت کہا تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے لڑکوں نے کھو دیا تھا, غائب کر دیا تھا, اس وقت انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مدد چاہتے ہیں ایسے معاملے میں جو انہوں نے کیا ہے, جو تم لوگوں نے کیا ہے. تو میں بھی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے, میں بھی وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا. یہ بات کہہ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ گئیں اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں اور بستر پہ جا کر لیٹ گئیں. اور آپ کے والد حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے آپ کی ماں رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ابھی اسی مقام پر موجود تھیں کہ اسی وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیفیت طاری ہوتی تھی کہ جب وحی نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں سرابور ہو جاتے, ایک بوجھ محسوس کرتے تھے اور پورے چہرے سے پسینہ جو ہے ٹپکنے لگا. تو یہ کیفیت طاری ہو گئی. تو صحابہ کرام خاموش ہو گئے, ان کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل ہو رہی ہے. جب وحی نازل ہو چکی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خوشخبری سنانے لگے. ابشری یا عائشہ, ابشری یا عائشہ, ام اللہ فقط ابرأکی, اے عائشہ خوشخبری ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری براءت ظاہر کر دی. اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ انتہائی غم میں تھی, انتہائی صدمہ آپ کو پہنچا تھا, اور سب لوگ اس معاملے میں تذبذب میں تھے. کوئی صاف طریقے سے یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے گناہ نہیں کیا ہے, اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ہی زیادہ صدمہ تھا, بہت ہی زیادہ تکلیف میں تھی. تو انہوں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اس معاملے میں کسی کا احسان نہیں مانتی
اس معاملے میں صرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مانتی ہوں، اور مجھے یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری ضرور برات ظاہر فرمائیں گے۔ تو اس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات ظاہر فرمائی، اور تقریباً 10 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بہتان کے، اس الزام کے دفاع میں، یعنی یہ الزام کی کوئی حقیقت نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، بہتان ہے، ان سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ وہ آیتیں 10 آیتیں، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات۔ اس طریقے سے یہ پوری 10 آیتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری 10 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے سلسلے میں، اور اس میں بعض صحابہ کرام کو جو اس معاملے میں ملوث ہو گئے تھے ان کو جھجوڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر کہتی ہیں کہ یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سلسلے میں قرآن کریم میں آیات نازل فرمائی ہیں، چونکہ جب یہ معاملہ ہوا تھا تو، اور جب معاملے کا علم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میری برات ضرور ظاہر کی جائے گی، لیکن اس بات کا علم نہیں تھا، اس بات کا وہم و خیال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں تھا کہ آپ رضی اللہ کی میری برات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا گمان نہیں تھا کہ میری برات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے فرمائیں گے، اور وہ بھی 10 آیتیں تسلسل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ ان کو یہ گمان تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں واضح فرما دیں گے اور میری برات ظاہر فرما دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت کا پاس و لحاظ رکھا، اور تقریباً 10 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برات کے سلسلے میں نازل فرمائی، اور صحابہ کرام میں سے جو بعض اس معاملے ملوث ہو گئے تھے، اسی طریقے سے جو منافق اس معاملے ملوث تھا اور جس نے بہتان تراشا تھا، تمام کو جھجوڑا گیا ہے۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظیم۔ یہ آیتیں ہیں، اس میں جو ہے کہا گیا ہے کہ کیوں نہیں آپ لوگوں نے، جب آپ لوگوں نے سنا کہ کیوں لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، اپنے لوگوں کے سلسلے میں کیوں نہیں بہتر گمان کیا، یعنی یہ کیوں نہیں گمان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پاک باز عورت ہیں، ان سے ایسی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، اور خود حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جو نیک اور پرہیزگار ہیں، جو جنگوں میں آپ کے ساتھ شریک رہے ہیں، کیوں ایسا گمان ایسے لوگوں کے بارے میں کیا گیا، اس طریقے سے جھجوڑا جا رہا ہے۔ اور کیوں نہیں وقالوا هذا افک مبین، اور کیوں نہیں مسلمانوں نے یہ کہا کہ یہ صریح بہتان ہے، واضح بہتان ہے، ایک کھلا جھوٹ ہے، کیوں نہیں کہا؟ تو اس طریقے سے جو ہے یہ پوری برات کی آیات نازل ہوئی۔ یہی آیات ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، اسی آیات جب یہ برات کی آیات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں تو حضور پاک حضرت عائشہ رضی اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر قسم کھا لیا تھا کہ میں ان لوگوں کی مدد نہیں کروں گا جو اس معاملے میں شریک ہو گئے تھے، چونکہ اس آیت اس تہمت کے اور اس تہمت سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رشتہ داروں میں سے حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کی بہت زیادہ مدد کیا کرتے، ان کا تعاون کیا کرتے تھے۔ اب جب یہ واقعہ پیش آیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بعض یہ صحابہ کرام بھی اس میں ملوث ہیں جن کی خود حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیا کرتے تھے، تو حضرت پاک صلی اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لیا کہ اب آئندہ ان کی کوئی بھی مدد نہیں کی جائے گی، ان کا کوئی بھی تعاون نہیں کیا جائے، قسم کھا لیا تھا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا
کہ چونکہ ان لوگوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ غلطی ہوئی، چونکہ جب یہ معاملہ پیش آیا اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب برات کی آیت نازل ہو چکی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ شہادت لاؤ۔ شہادت کا مطلب 4 گواہ لاؤ، عینی 4 گواہ لاؤ جنہوں نے اس معاملے کو دیکھا ہو۔ چونکہ ظاہر سی بات ہے یہ پورا بہتان تھا، سراسر جھوٹ تھا، تو کہاں سے جو ہے کہ وہ شہادت اور گواہی پیش کرتے؟ کوئی گواہ ان کے پاس تو تھے نہیں، بس سنی سنائی ایک بات کو چلا دیا تھا جو کہ سراسر جھوٹ تھا، سراسر بہتان تھا۔ تو جب وہ لوگ کوئی شہادت، کوئی گواہی نہ پیش کر سکے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام پر جنہوں اس تہمت میں ملوث ہو گئے تھے ان کے اوپر حد قذف جاری فرمائی، اور ہر ایک کو 80 کوڑے لگائے۔ 3 صحابہ کرام کو، یعنی حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، ان لوگوں کو 80 کوڑے لگائے گئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو اس معاملے کا اصل تھا، اس بہتان میں اصل جس کا کارنامہ تھا، منافق عبداللہ ابن ابی، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبل جو ہے سزا جاری کی، اور ان کو، اور اس ملعون کو، اس کافر کو جو ہے ڈبل سزا دی گئی، یعنی دوہری جو ہے سزا دی گئی، 160 کوڑے لگائے گئے۔ تو یہ وہ معاملہ تھا جس کی وجہ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھایا تھا، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صاحبزادی تھی، آپ کی بیٹی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انتہائی صدمہ پہنچا تھا اس معاملہ کی وجہ سے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس معاملے میں وہ لوگ شریک ہیں جن کی میں مدد کرتا ہوں، جن کا میں تعاون کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے اوپر حد قذف جاری ہو چکی اور ان کی توبہ قبول کر لی، ان لوگوں نے توبہ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متنبہ کیا گیا کہ آپ قسم نہ کھائیں، ایسے معاملے میں آپ قسم نہ کھائیں کہ میں ان کی مدد نہیں کروں گا، آپ قسم توڑ دیں اور اس کا کفارہ ادا کریں۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ قسم نہ کھائیں اولو الفضل یعنی فضل والے، مرتبے والے، مقام و مرتبہ والے، بلند مقام والے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ ایک مقام تھا، ایک بلند مقام تھا صحابہ کرام میں، تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ فضل والے، جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام رکھا ہے اور جو خود وسعت والے ہیں، مال و دولت والے ہیں، ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ قرابت داروں کی کوئی مدد نہیں کریں گے، مسکینوں کی کوئی مدد نہیں کریں گے، اور اسی طریقے سے وَالْيَتَامَى وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ۔ اسی طریقے سے مہاجرین کی کوئی مدد نہیں کریں گے، چونکہ یہ جو صحابہ کرام تھے یہ لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور ان کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد کیا کرتے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی مدد کرتے رہیں، برابر مدد کرتے رہیں۔ آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متنبہ کرنے کے لیے متنبہ کیا جائے اس طریقے سے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مغفرت کریں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو سنا کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مغفرت کریں، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، آپ ان کو معاف کیجئے، ان کے درگزر کیجئے، ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کیجئے۔ تو جب یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت سنا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا تھا واللہ احب ان یغفر اللہ لی، بخدا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت کرے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھجوڑا گیا اور صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متنبہ ہوئے، تو انہوں نے پھر آئندہ بہت زبردست طریقے سے ان کی مدد کرنے لگے۔ ایک تو جو ہے
اپنے غصے کو، جو غصہ تھا ان پر، ان کو اس کو ٹھنڈا کیا، والکاظمین الغیظ، اور والعافین عن الناس، اور ان لوگوں کو معاف بھی کیا، درگزر کر دیا۔ تیسری چیز، ان لوگوں کے ساتھ زبردست احسان کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ پہلے جس طریقے سے وہ مدد کرتے تھے اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ان صحابہ کرام کی آپ مدد کرنے لگے، تعاون کرنے لگے۔ یہ ہے متقیوں کی علامت، یہ ہے پرہیزگاروں کی علامت۔ اس طریقے سے ہمیں بھی رہنا چاہیے، عفو و درگزر کے ساتھ ایک دوسرے کو عفو و درگزر کرنا چاہیے۔ اس سے جو ہے معاملات بہتر ہوتے ہیں، معاشرہ اچھا ہوتا ہے، اور آپس میں تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ یہی چند باتیں تھیں جن کو میں آج آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔